شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں لیڈر آف اپوزیشن کی جو باتیں ہیں ان کا جواب دوں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، جب لیڈر آف اپوزیشن بول رہے تھے میرا انہوں نے نام جو ہے بڑی دفعہ لیا ہے، کرو 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 کار چلیے، آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس کرو۔ دیکھیں اس طرح نہ کریں، لیڈر آف دا اپوزیشن بول رہے تھے تو خاموشی سے بینچز نے سنا ہے، گورنمنٹ بینچز نے سنا ہے، اب سنیں نہیں، اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں، یہ ویڈیو نہ بنائیں، یہ دیکھیں ویڈیو ہمارے مولوی صاحب جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ رول کی وائلیشن نہ کریں۔ جب ابھی آپ نے تقاریر خود کرنی ہے، آپ تشریف رکھیں، ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ تشریف رکھیں، اس کے بعد آپ نے ہاؤس نہیں چلانا، آپ نے تقاریر نہیں کرنی ہے، پھر آپ خود کہیں گے اپوزیشن کو موقع نہیں ملا۔ آرڈر ان دا ہاؤس، پلیز تشریف رکھیں، شکریہ۔ خواجہ آصف صاحب کنٹینیو کریں پلیز۔ بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر، جب لیڈر آف اپوزیشن تقریر کر رہے تھے تو مجھے یاد آ رہا تھا آج سے تقریباً 20 سال قبل جو ہے جب یہ شوکت عزیز کی سائیڈ کک ہوتے تھے تو اس وقت یہ کیا تقریر کرتے تھے، کیا میری آپ پرانی ہی سن لو، پرانی سن تیرے والد صاحب نے سناؤ۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر، اگر یہ انہوں نے بنا ہی لیا ہے ان لیڈر اپوزیشن، مجبوری ہے ان کی یا جو بھی ہے، تو کم از کم ان کے ماضی کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھیں کہ یہاں پہ نواز شریف کی کتنی تعریفیں کرتے تھے، شہباز شریف کی کتنی تعریفیں کرتے تھے، مشرف کی کتنی تعریفیں کرتے تھے، شوکت عزیز کی کتنی تعریفیں کرتے تھے۔ میں نے طارق فضل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو کہا تھا یہاں پوسٹر لگاؤ مختلف الیکشنوں میں جن ٹکٹوں کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا ہوا، بیٹ پہ الیکشن، سائیکل پہ الیکشن، سائیکل ذرا لفظ مناسب نہیں ہے، دوسرا جو ہے وہ تیر پہ الیکشن، پھر جو ہے تیر پہ لڑا ہوا یا نہیں لڑا ہوا، اور اس کے بعد شیر پہ الیکشن۔ سر یہ پوری قطار جو ہے آگے پیچھے ساری، میں سب کو جانتا ہوں، ان کے بزرگوں کو جانتا ہوں، انہوں نے اپنی تقریر میں اپنے والد صاحب محترم کا، آرڈر ان دا ہاؤس، اپنے والد صاحب محترم کا جو ہے ریفرنس دیا کہ وہ سپیکر تھے یہاں پہ، جناب ڈپٹی اسپیکر، وہ یہاں پہ پی ایم ایل این کے سپیکر تھے، ان کو سپیکر جو ہے میاں نواز شریف نے بنایا ہوا تھا، میاں نواز شریف نے ان کو سپیکر بنایا، وہ یہاں پہ لیڈر آف اپوزیشن تھے، وہ بھی میاں نواز شریف نے ان کو بنایا۔ تو ماضی بھولنا نہ چاہیے بلکہ اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، اب یہ ہم نے بڑے تحمل اور اطمینان سے ان کی تقریریں سنی ہیں، شور مچاتے رہے، میں تو پھر بھی تقریر کرتا رہوں گا، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دوسرے انہوں نے الیکشن کا کہا ہے کہ الیکشن میں یہ ہوتا ہے، الیکشن میں یہ ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس ملک کی تاریخ میں ون مین ون ووٹ جو ہے اس کا حق پاکستان کی عوام سے جو ہے ایوب خان نے چھینا تھا، اور بیسک ڈیموکریسی جو ہے اس نے انٹروڈیوس کی تھی، 70-75 ہزار بندوں کا الیکٹرل کالج بنایا تھا، اور کروڑوں لوگوں کو جو ہے ووٹ کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ یہ تاریخ ہے، میں ذرا تاریخ درست کر دوں کہ یہ تاریخ پہلے کیا کہتے تھے۔ اسی فلور پہ ابھی بھی اس ہال میں ان کی آوازوں کی جو یہ مکھن لگاتے تھے، جو چمچہ گیری کرتے تھے،
وہ ساری آوازیں آج بھی گونج رہی ہیں، وہ آج بھی گونج رہی ہیں. یہ بار بار اپنے ریفرنسز دیتے ہیں. خواجہ صاحب آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، کائنڈلی یہ ایسے الفاظ ماحول خراب ہوگا. چمچا گیری کا لفظ ہم اس وقت سے کرتے ہیں. جناب ڈیپٹی اسپیکر، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. بھائی واپس آتا ہوں. آپ آرڈر ان دا ہاؤس تشریف رکھیں. 9 مئی کے متعلق انہوں نے ذکر کیا ہے. دیکھیں اگر رولز کا نہ پتہ ہونا تو یہ نہیں بات کرتے. بجٹ کی تقریر میں آپ ہر چیز پہ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. 9 مئی کو اب یہ کہتے ہیں کہ شہداء بھی ہمارے ہیں، فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے. یہ الفاظ شندانہ صاحبہ نے پشین میں جلسے میں کہے تھی، جو ان کو گالیاں پڑی ہیں انہوں نے خود بتایا ہے ٹی وی کے اوپر کہ مجھے کتنی گالیاں پڑی ہیں. اب یہ جو چینج کر رہے ہیں، ٹریک چینج کر رہے ہیں، اچھا ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ اگر 9 مئی کی یہ مذمت کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ 1.25 سال 1.5 سال زور لگا کے دیکھ لیا ہے، کچھ نہیں بنا تو اب ترلوں پہ آ گئے ہیں. چلیں جو بھی آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن سارے پاکستان کی عوام جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہے. یہاں پہ اون چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اون چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کل ٹی وی پہ کہا ہے کہ عمران خان کو ہم ٹکی میں چھپا کے جنرل اعجاز امجد کے گھر لے کے گئے، جہاں پہ جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. ٹکی میں چھپا کے لے کے گیا. کہاں گئے اون چودھری صاحب؟ وہ اون چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اور جنرل اعجاز امجد کے گھر جو سسر ہیں جنرل باجوہ کے، انہوں نے کہا صرف ان کو گٹوں کو ہاتھ نہیں لگائے، باقی سارے ترلے کیے ان کے. یار یہ اصلیت ہے آپ کے لیڈر کی، تھوڑا سا فیس کرو. آپ تو مشرف کے ساتھ بھی تھے، ایتھے کھلو کے لالا پاندے اور مشرف دے نال بھی سو تسی. جناب ڈیپٹی چیئرمین صاحب، اب یہ کہتے ہیں کہ شہداء بھی ہمارے ہیں. وہ تشریف رکھیں مجسمے اٹھائے تھے، وہ شہید نہیں تھے. ایسے نہ کریں، تشریف رکھیں. وہ ضرور میں بھی زندہ باد کے نعرے لگاتا ہوں، میری ان کے ساتھ رشتہ داری ہے. جناب ڈیپٹی اسپیکر، اگر یہ کہتے ہیں کہ شہداء ہمارے ہیں تو مجھے بتایا جائے کہ 9 مئی کو جن لوگوں نے شہداء کے مجسموں کی توہین کی، ان کو الٹایا گیا سارے پاکستان میں، وہ لوگ کون تھے؟ یا اس دن کا کیا کہتے ہیں کہ 9 مئی بہانہ تھا، عمران خان نشانہ تھا. تو یہ سارے لوگ جو ہے جی ایچ کیو کس طرح پہنچے ہوئے تھے، یا کور کمانڈر کے گھر کے سامنے کس طرح پہنچے ہوئے تھے، یا جی ایچ کیو یا ادھر فیصلہ آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر کے سامنے کس طرح پہنچے تھے، میاں والی کے ادھر کس طرح پہنچے تھے. تو آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہے اب ٹریک بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جس طرح اون چودھری نے کہا کہ جس طرح باجوہ صاحب کے گٹے پکڑنے کی کوشش کرتے رہے، اب کسی اور کے گٹے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اصلیت ان کی یہ ہے، اصلیت ان کی یہ ہے. جناب ڈیپٹی اسپیکر، دوسرا میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں آپ کو. یہ کہتے ہیں وہ جو نیکلس کا ہار کا جو سودا ہوا تھا وہ 80 لاکھ کا ہے. نیو یارک میں میڈیسن ایونیو پہ گراف کی دکان ہے، ان کے دکان کے باہر جو تصویر بڑی لگی ہوئی ہے وہ اس نیکلس کی لگی ہوئی ہے. میرے ٹیلی فون میں محفوظ ہے، میں نے لی تھی. گراف کی دکان کے اوپر اگر نیکلس لگا ہوا ہے تو وہ 80 لاکھ کا نہ ہوگا، وہ 2000 یا 20,000 یا 25,000 ڈالر کا نہیں ہوگا. وہ جو ہے ملینز آف ڈالر کا ہوگا، جو انہوں نے بازار میں بیچ کے جو ہے آدھے پیسے توشہ خانے میں جمع کرے اور آدھے پیسے جیب میں ڈال لیے. دیکھیں
ऑफ अपोजिशन को बॉर्डर पे बैठे हुए लोग भी याद आए जो हमारे मुहाफिज हैं। अगर यही बातें करते तो बिल्कुल पॉइंट आउट करो यार, क्यों करो पॉइंट आउट करो, चलिए कार चलिए, अगर आप ये महसूस करते हैं अपने चीफ विप से पूछ पॉइंट आउट लें। करो। डोगर साहब डोगर साहब पहले इनकी तरबियत करो। अगर आप जो तय करके आते हैं स्पीकर साहब की ऑफिस में, उस पर अगर अमल नहीं होगा तो देखें ये माहौल खराब होगा। जी ख्वाजा साहब बोले। हाँ जनाब डेप्टी स्पीकर, आई टेक एक्सेप्शन टू इट। मैंने इनकी तकरीर में किसी ने हमारे बंदे ने इंटरप्ट नहीं किया। नहीं आपका बोले, आप बोले ख्वाजा साहब बाद में। नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा इस वक्त, नहीं जनाब, इस वक्त नहीं। मैंने उस वक्त भी नहीं दिया जब ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन बोल रहे थे। आपको मौका मिलेगा बैरिस्टर साहब, आपको मौका मिलेगा। इस तरह ना करें, इस तरह रूल्स की वायलेशन होगी। लीडर अपोजिशन ने हमेशा से बात की है, बजट की बात की है, जिंदगी से बात की है, जस्ट उस टॉपिक पे रहेगी। जी ख्वाजा साहब बोले। ओके, आप तशरीफ रखें। जी मैं गौहर साहब से थोड़ी सी इंटेग्रिटी जो है वो एक्सपेक्ट करता हूँ। मेरा कम से कम 1 दर्जन दफा नाम लिया गया है और हम लोगों को या हमारी लीडरशिप के मुताल्लिक जो बातें की गई हैं वो याद नहीं, या उस वक्त इनके जो है वो मैंने एक्सपंज किए हैं, वो अल्फाज मैंने एक्सपंज किए हैं। हियरिंग जो है उनको उस वक्त इनकी चली गई हुई थी। जी आप चलवा लें, रिकॉर्ड चलवा लें। बोले आप बोले। देखें मेरा कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, चलें। आपकी चेयर पे स्पीकर साहब जो बैठते हैं उन्होंने भी मेरा माइक बंद करके इनको टाइम दिया था, क्योंकि वो तो हर बंदे को खुश रखना चाहते हैं ना। तो ये ना करें मेरे साथ, ना करें, ये ना करें प्लीज। आई होल्ड दैट grudge against him because of that, you know. मैं जनाबे वाला मैं एक बात बताना चाहता हूं कि केपी में लोड शेडिंग का मसला जो है इन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया। लोड शेडिंग सिर्फ केपी में नहीं हो रही, सारे पाकिस्तान में हो रही है। और उस लोड शेडिंग की मेन वजह जो है उन इलाकों में की जा रही है लोड शेडिंग जहां पे बिजली चोरी होती है, चाहे वो चोरी जो है पंजाब में हो रही हो, सिंध में हो रही हो, केपी में या बलूचिस्तान में। उन चोरों के जो बिल हैं वो जो सार्फिन ईमानदार हैं उनके बिलों में ऐड होते हैं, वो उनका खर्चा उठाते हैं। पाकिस्तान के करोड़ों सार्फिन जो है चंद लाख चोरों का खर्चा उठा के बैठे हुए हैं। आप बताएं वहां पे लोड शेडिंग ना हो तो क्या हो। ये बात जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर केपी ने उठाई थी, उनके साथ बात हुई थी कि तावन करें कि वहां पे लोग बिल अदा करें। उनको बताया गया कि कहां कहां लोड शेडिंग होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन जगहों के, क्योंकि लोगों को फिर उससे भी इतराज होगा। 80% जो है लोड शेड जो है चोरी हो रही है बिजली की एन बड़े बड़े शहरों के दरमियान, जहां पे बाजार हैं, जहां पे बिजनेसेस हैं। ये केपी के चीफ मिनिस्टर साहब को बताया गया। अब अगर वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो अफसोस ही किया जा सकता है या फिर लोड शेडिंग की जा सकती है। यहां पे बार बार जो है इकोनॉमी के हालात जो हैं वो बताए गए कि इकोनॉमी के हालात बड़े खराब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 4 साल हुकूमत इनकी रही, आप बताएं कि इकोनॉमी जो है उसकी क्या है। उस 40 साल में आप भी शामिल थे, हम अकेले तो नहीं थे। इन लोगों ने 40 साल हुकूमत की हुई है, 11 साल एक की हुई है, 11 साल तो इकट्ठे ही अयूब खान के की हुई है। चलें, अगर इकोनॉमी ठीक होती
تو $200 بلین کا انہوں نے جو ایک دعویٰ کیا تھا کہ 100 بلین اس کے منہ پہ ماریں گے، 100 بلین اس کے منہ پہ ماریں گے، وہ کہاں گئی؟ 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئیں؟ 50 لاکھ کا گھر کہاں گئے؟ آپ اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں پی ٹی آئی کے 4 سال کے، یہ کے پی کا کہتے ہیں 900 ارب روپیہ قرضہ اس صوبے کا جو ہے نا ان کے دور حکومت میں بڑھا، 900 ارب روپیہ بڑھا۔ یہ کم از کم اس فلور کے تقدس، اس بلڈنگ کا، اس ہال کا، اپنے عہدے کا، اپنی عزت کا کچھ خیال رکھیں، اتنا زیادہ جو ہے غلط بیانی نہ کریں۔ تو جو فیکٹس ہیں جو کتابوں کے اوپر ہیں کہ 900 ارب روپے کا قرضہ جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں کے پی کا جو ہے اس میں انکریز کہاں گیا؟ کوئی بتائے صحیح، کوئی اس کا حساب تو دے۔ اگر اس کا احتساب نہیں دیتے اور رولا ڈالتے ہیں تاکہ وہ بھی جو ہے ان کے رولے کے اندر وہ دفن ہو جائے جو اس میں ہوتا رہا۔ آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں، کس نے خط لکھا؟ کون فون کرتا رہا پنجاب کو بھی اور کے پی کو کہ آپ جو ہے آئی ایم ایف کا پروگرام یہاں پہ نہ ہونے دیں اور ان کو پاکستان کے خلاف خط لکھیں؟ وہ ملک پاکستان کے خلاف خط لکھا گیا، وطن کے خلاف خط لکھا گیا، صرف اس لیے کہ یہ ملک دیوالیہ ہو، کولیپس کر جائے، کہ حکمرانی ہماری ہو تو ایوری تھنگ از فائن، ہماری حکمرانی نہیں ہے تو تباہ کر دو اس ملک کو۔ آج 4 دن سے 5 دن سے شہداء بھی ہمارے، ملک بھی ہمارا، فوج بھی ہماری، وہ جو زبان بولتے ہیں سوشل میڈیا پہ فوج کے بارے میں، یا جو 9 مئی کو زبان بولی گئی، کیا وہ اس وقت یہ ان کے کام نہیں کرتے تھے؟ ان کی ہیئرنگ جو ہے ایبلٹی اس وقت جو تھی سسپینڈ ہوئی تھی؟ یہ دیکھیں 9 مئی کس نے کرائی؟ اچھا سوال کیا ہے، میں جواب دوں اس کا؟ دیکھیں میں کراس ٹاک میں نہیں پسنا چاہتا، لیکن 9 مئی کو کون لوگ تھے؟ وہ لوگ جو ہے راستہ بھول کے پہنچ چکے ہوئے اس کے کور کمانڈر کے گھر کے بعد۔ اچھا میں یاسمین راشد صاحب بھی پٹواری ہیں، وہ بھی پٹواری ہیں، وہ ایک ان کا نام لیا ہے انہوں نے، ایک سنم جاوید صاحبہ، وہ پٹواری ہیں، وہ سارے ادھر تھے، اور بڑے بڑے لوگ تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، محمود رشید صاحب تھے، وہ پٹواری ہیں۔ اگر وہ پٹواری ہیں تو بسم اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ محفوظ ہو چکی ہوئی ہے، ہمارے ریکارڈ میں محفوظ، ہماری تاریخ میں محفوظ ہو چکی ہے۔ اگر یہ اس کو ڈینائی کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنا مذاق اڑوائیں گے۔ مانگے معافی مانگے 9 مئی کی، معافی مانگے۔ اگر فوج ان کی ہے تو پھر معافی مانگے، اگر شہداء ان کے ہیں تو ان مجسموں کی توہین کی معافی مانگے، اگر ملک ان کا ہے تو جو آئی ایم ایف کو یہ خط لکھتے تھے اس کی معافی مانگے۔ کیوں نہیں معافی مانگتے؟ یہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، یہ ایوب خان کا دور نہیں ہے کہ 60 سال 65 سال گزر گئے ہیں، یہ 6 مہینے، سال 1.5 سال 2 سال پرانی بات ہے۔ 1 سال گزرا ہے 9 مئی کو صرف۔ دوسرا انہوں نے جناب والا یہ بار بار کہتے ہیں کہ فلانا بندہ روپوش ہے، انہوں نے 3 4 5 6 7 8 نام بھی لیے کہ وہ روپوش ہیں، وہ باہر نہیں آ سکتے۔ یہ ہاؤس گواہ ہے کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ روپوش نہیں ہوا تھا۔ یہ ویگو کی بات کرتے ہیں، مجھے امبیسی روڈ سے ایک ویگو نے اٹھایا تھا، مجھے ویگو نے اٹھایا تھا امبیسی روڈ سے۔ ویگو اس وقت بھی چلتے تھے۔ پریس فریڈم کی بات کرتے ہیں، حامد میر کا پروگرام کس نے بند کروایا تھا؟ کیونکہ اس وقت جنرل فیض کا حکم چلتا تھا، یہ تابع داری کرتے تھے، انہوں نے پروگرام اس کا بند کروا دیا۔ No cross talk.
No cross talk, please. अब देखें, ये इन्होंने का सुपरिटेंडेंट जेल का भी नाम लिया है, असद वड़ाई साहब का नाम इन्होंने लिया है, अपने तकरीर में इन्होंने नाम लिया है। जिस दिन मुझे नैब की हिरासत से जेल में ट्रांसफर किया गया तो वो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट थे। मुझे जब उन्होंने बिस्तर ना दिया, मुझे उन्होंने तमाम तर सहूलतों से इनकार किया, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे गवर्नमेंट का जो है ये ऑर्डर है कि मैं आपको सहूलतें फराहम नहीं की जा सकती। मैं अदालत में गया, मुझे अदालत से कुछ 14-15 दिन के बाद वो सहूलतें मिली। तो इसलिए इस किस्म की बातें करते वक्त जो है अपना माजी ज़रूर याद रखें, उससे थोड़ी सी शर्म आ जाती है, थोड़ी सी हया आ जाती है, बंदे को पता लग जाता है कि मैंने माजी में क्या किया था, उस पर पशेमानी भी हो जाती है। सर ये बताएं कि ये स्टैंडिंग कमेटी में बजट जाने की वाली बात जो है ये इनके 4 सालों में कभी हुई थी? ये आप डिमांड कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी उस वक्त असेंबली में थे, आपको याद पड़ता है कि ये डिमांड इन्होंने पूरी की थी कभी कि बजट जो है वहां पे पहले पेश होना चाहिए, वहां पे डिस्कस होना चाहिए, उसके बाद जो है हाउस में आना चाहिए? इन्होंने बिल्कुल इजाजत नहीं दी उसकी। हमारी समा खराशी जो है इसी फ्लोर पे हुई, किसी स्टैंडिंग कमेटी में बजट जो है वो ना गया। मेरा कायद बार बार कह रहे थे, अच्छा लग रहा था। इन्हीं कानों ने या नवाज शरीफ के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होते देखा है, क्या सुना है, जनरल मुशर्रफ के मतलब भी इस्तेमाल होते थे। देखें, सियासी पार्टियों को ऐसे लोग लीडर बनाने चाहिए जिनके माजी में ये लेना देना ना हो। इनके अच्छे लोग हैं यहाँ पे, अली अहमद बैठा, कहाँ बैठा हुआ है? नहीं बैठा, वो बैठा। एक पार्टी के साथ ताल्लुक है, बुजुर्गों का मुस्लिम लीग के साथ ताल्लुक रहा था ना, ऐसे लोग हैं यहाँ पे। ये क्यों जो पार्टियां बदलने वाले लोग ले आते हैं, और वो भी 4-4 पार्टियां बदलने वाले लोग उनको ले आते हैं, उनको भी लीडर बना देते हैं, और फिर वो जो है कुछ साथ मक्खन का ट्रक लेके आते हैं कि ताकि लीडरी जो है जारी और सारी रहे। यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं, वो आमद डोगर बैठा हुआ है, वफादार साथी है, उसने दोनों अपोजिशन भी और गवर्नमेंट के वक्त जो है बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है उसने। ये इज्जतदार लोग हैं, इनको मौका दें। क्यों नहीं सियासी पार्टियां ये बातें करती? अगर इन्होंने अपना नमूना बनाना, अपना एग्जाम्पल बनाना है, तो ये हर वक्त इधर उधर फिरने वाले लोग जो हैं, ये मुसाफिर लोग हैं, उनको क्यों लीडर बनाते हैं? पवन चौधरी ने ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪवन ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਏ। ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਐਕਸਰੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। क्यों ये मैं बात सही कह रहा हूं ना? एक्सीडेंटेड ही होंगी ना। मैं डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात जो है, एक असाब बराबर माजी की बातें हम भी करते हैं, ये भी करते हो, कर लें। यहाँ पे हमें इजाजत दें और इनको भी इजाजत दें। इमरान खान की तकरीरें जो हैं और इमरान खान के फरदूदात जो हैं, इन स्क्रीनों पे हमें चलाने की इजाजत है। सबकी, हमारी भी चलाएं, इनकी भी चलाएं, ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता लग जाए कि सियासत में किसी की क्या औकात है। ये झूठ ना बोल सकें, ये झूठ ना बोल सकें, हमें ये इजाजत दें। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से कहता हूं कि हमें इजाजत दें कि हम वीडियो चलाएं। ये सारी पाकिस्तान की अफवाज के बारे में मेरी तकरीर रेफर होती है ना, इन्होंने भी रेफर किया है। मैंने उस वक्त तकरीर की थी आज से 20 साल कबल, जबकि एक फौजी हुक्मरान था, एक आमिर था, जिसके खिलाफ जो है वो मैंने तकरीर की थी। मैंने शुहदा का जो है तौहीन नहीं की थी, मैंने जो बॉर्डर पे खड़े हैं उनकी तौहीन नहीं की थी। ज़ियाउल हक की मैंने माफी मांगी है, ये भी माफी मांगे। जनाबे डिप्टी स्पीकर, मैं, आपने हुक्म दिया हुआ है, ट्राइंग टू रिस्ट्रेन माई सेल्फ, ये जो बातें कर रहे हैं मैं उसका जवाब देना शुरू करूंगा, तो फिर जो है
وہ میں اپنے آپ کو جو ہے محدود کروں گا جو انہوں نے باتیں کی ہیں. ان نیوکلیئر پروگرام کے متعلق انہوں نے باتیں کی ہیں. عمران خان صاحب از آن ریکارڈ. نیوکلیئر پروگرام کی ہماری حفاظت جو ہے وہ فوج کرتی ہے. جب سے نیوکلیئر پروگرام ہمارا شروع ہوا ہے فوج کرتی رہی ہے, آج بھی کرتی ہے. عمران خان صاحب از آن ریکارڈ سیئنگ دیٹ کہ نیوکلیئر ہمارے ایسٹس جو ہیں دے آر ناٹ ان سیف ہینڈس. یہ ویسٹ کو اپیل کرنے کے لیے, ان کو اپیز کرنے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ ہوئی. یہ چیزیں, یہ ریکارڈ درست ہونا چاہیے. عوام کی جو میموری ہے اس سے محو نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے ایک ویڈیو, میں نے اس لیے کہا ہے کہ ویڈیو چلائیں, انہوں نے کہا تھا ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے تو ان کا پیشاب نکل جاتا ہے. یہ ہی از آن ریکارڈ. ان کو سب کو پتا ہے, یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتا. دس از رینک پولیٹیکل ڈس آنیسٹی کہ جب آپ کو اپنے لیڈر کے متعلق کچھ پتا بھی ہو اور آپ اس کو کور اپ کر کے وہی الزام دوسرے پہ لگانا شروع کرتے ہیں. 10-12 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اس گیدرنگ کے اندر جس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آج 20,000 بندہ باہر نکلا ہے تو ان کا جو ہے پیشاب نکل جائے گا. بتائیں, ڈینائی کریں اس کو, اپنے لیڈر کی باتیں ڈینائی کریں جو اس نے کہی ہوئی ہیں, جو اس نے 1 سال جو ہے کہی ہیں, اور جو جا کے تاحیات جو ہے ایکسٹینشن آفر کی جنرل باجوہ کو پریزیڈنسی کے اندر. وہ بھول گئے ہیں. یہ اکانومی جو ہمیں ملی ہے یہ ہم نے انہیرٹ کیا ہے. ہم نے یہ اکانومی انہیرٹ کی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے, اس کو بہتر بنائیں گے, اس مہنگائی کو ختم کریں گے, عام آدمی کی زندگی جو ہے اس میں آسانیاں پیدا کریں گے, بجلی سستی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن 4 سال کا جو ملبہ چھوڑ کے گئے ہیں, گند گاربیج چھوڑ کے گئے ہیں, اس کو بھی تو صاف کرنا ہے ہم نے. اس کو کون صاف کرے گا؟ ایک اچیومنٹ بتا دیں, ایک اچیومنٹ, ایک گھر بنایا ہو, ایک نوکری دی ہو. $1 بلین, $200 بلین ہے, $1 بلین بھی لائے ہوں, وہ یہ بتا دیں کہاں گئے؟ اور کنٹینیوٹی تو پہلا سپیلنگ ہی 10 چھڑ من جڑا ہے. کنٹینیوٹی لٹا رہ گیا. یہ کہتے ہیں اسپیکر صاحب, یہ خواتین ایسی زبان استعمال کریں, میں سن رہا ہوں, پھر بات نکلا نہیں کرنا آپ نے. یہ کر رہی ہے کوئی خبر سر یہ جناب اسپیکر ایک اور سین کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس طرح ایسے چند ہفتے پہلے ہوا تھا. سر انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ایبٹ آباد کی رپورٹ جو ہے پبلش کریں. وہ ایبٹ آباد روڈ رپورٹ ان کے دور حکومت میں بھی موجود تھی, اس وقت کیوں نہیں انہوں نے پبلش کی؟ آج ہمیں کہہ رہے ہیں کیوں نہیں پبلش کی اس وقت انہوں نے. آج ہمیں کہہ رہے ہیں. یہ باتیں کرتے ہوئے کوئی شرم حیا کر لینی چاہیے بندے کو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اپنے دور حکومت میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ 4 سال جو ایبٹ آباد ان کے پاس پڑی رہی, انہوں نے نہیں پبلش کی. اب کہتے ہیں کریڈیبل ڈیفنس کی بات کرتے ہیں. جب قید میں جاتے ہیں, مقدمے بنتے ہیں, تو پھر جو بات کرتے ہیں لیکن کراس ٹاک نہیں ہونی چاہیے. جس طرح ہمارا امن سے سارے ہونے چاہیے پلیز. سب ممبران سے گزارش ہے, سب ممبران سے گزارش ہے. میری بات تشریف رکھیں. خواجہ صاحب بول رہے ہیں, آپ تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. جی خواجہ صاحب. میں جناب اسپیکر میں بات نہیں کرنا چاہتا. ادھر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آنریبل ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے اوپر, لیکن میں نے ان کو ٹکٹ لے کے دیے ہوئے نواز شریف سے, میں نے لے کے دیے ہوئے, میں نے ان کی سفارشیں دیکھی ہوئی ہیں, میں نے ان کو ماڈل ٹاؤن ان کے گھر میں بیٹھے دیکھا ہے. یہ سارے بیٹھے. آج ان لوگوں کو اور ہمارے پاس, ہم اپوزیشن میں تھے, وہاں بیٹھتے تھے, ہمارے پاس آ کے جو ہے عمران خان کو گالیاں دیتے تھے.
جب حکومت تھی. میں نام نہیں لینا چاہتا, مجبور کریں گے میں نام بھی لے دوں گا. کرنے والی باتیں یہ نہ کروں تو اور کون سی کروں؟ اور تیرا ختم پڑا میں. کراس ٹاک نہیں کریں, کراس ٹاک نہیں کریں. دیکھیں میں صرف یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر کہ ہم لوگوں کو اپنے ماضی کو سامنے رکھ کے یہاں پہ تقریریں کرنی چاہیے اور دعوے کرنے چاہیے, سب کو. اور عمران خان کو بھی جتنے رنگ اس نے بدلے ہیں, جتنے وردی والوں کے گٹے اس نے پکڑے ہیں, جتنا وہ اس نے جو ہے جوتے چاٹے ہیں, شاید ہی کسی لیڈر نے اتنے جوتے چاٹے ہوں. آج بھی جو بار بار بیان دیے جاتے ہیں, کبھی کوئی بیان, کبھی کوئی 10 قدم آگے جاتے ہیں, 5 قدم پیچھے آتے ہیں, پھر 2 قدم آگے جاتے ہیں, 1 قدم پیچھے آتے ہیں. یہ صرف انتظار میں ہے کہ ان کو جو ہے کوئی چیز ڈالی جائے تاکہ یہ بزی رہیں جو ہے, تاکہ جو امید ہے یہ لوگ بیٹھے ہیں. دیکھیں آج بھی یہ کتنے ٹوٹل ہیں, کتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے, باقی لوگ کدھر ہیں؟ میں نے جو بات کی ہے, ان کے ٹکٹوں کی بات کی ہے, ان کو پتہ ہے کہ میں کن کن کی بات کر رہا ہوں. احمد ڈوگر یار تو ہی دس سے میں کدی گل کرنا پیا. اور جنرل باجوہ تو آپ کا باپ تھا, آپ کا تو کدھر گیا ہے وہ, شاید وہ کدھر گیا ہے, اور کدھر گیا ہے وہ. ماحول ٹھنڈا رکھیں, نو کراس ٹاک. شہریار افریدی نے کہا تھا نا, نو کراس ٹاک. خواجہ صاحب, شہریار افریدی نے کہا تھا نا کہ ہمارا باپ ہے, ساتھ ہنستا ہے, ساتھ یوں کرتا ہے, خوش ہوتا ہے, خوش ہوندے نے, باپ نہ لگے. آپ دیکھیں پھر باپ کو گالیاں دیتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیسی ٹریننگ ہے ان لوگوں کی. میں تو نکالا کٹنا, آج بھی کٹنا آئے گا, میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, میں ان کے جواب دینا چاہتا تھا. اگر ان میں تھوڑی سی شرم حیا جو ہے, اور میں نے جو کچھ ان کو یاد کرا دیا ہے, تو یہ میں کر لیتا ہوں جناب, حکم تو ہو گیا, وائنڈ اپ کر لینے. میں بالکل پتری ہے, میں انہیں وائنڈ اپ کر لیں, انہیں تو حکم کر دے, میں انہیں وائنڈ اپ کر. تابع دار تیرے ابے دے بھی تابع دار, تیرے چیئر کو ایڈریس کریں. خواجہ صاحب چیئر کو ایڈریس کریں. جناب اسپیکر, میں شکر گزار ہوں. نو کراس ٹاک پلیز. میں شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے حسب دستور اتنا شور نہیں مچایا جتنا یہ مچاتے ہیں, اور کچھ تحمل کے ساتھ جو ہے میری تقریر انہیں سنی ہے. میں نے اینو بہت ہی مرچاں لگتی ہیں پہ ہیں, پتہ نہیں اینو کی گل ہے, چیک کرو ذرا یار تھوڑا سا چیک کرو, باقی ٹھیک ہی نہیں, کوئی یہ جنہوں بہت ہی کھرکھوڑی ہے. یہ اس ایوان میں اطمینان سے اگر ہم ایک دوسرے کی تقریریں سنیں جس طرح ہم نے لیڈر آف اپوزیشن کی سنی ہے, تو ایک تحمل, ایک برداشت, یہ ساری کی ساری آپ میں جو ہے وہ پیدا ہوگا. ہم سیاستدان جو ہیں اپنی ریپوٹیشن خود خراب کرتے ہیں. ایک تو ہم اپنی جو ہے وہ وفاداریاں بدلتے ہیں. سیاستدانوں کا سب سے بڑا جرم ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں نے جب سے آپ کو سیاست میں دیکھا, آپ پیپلز پارٹی میں ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیپلز پارٹی میں ہیں, میرے پیچھے لوگ جو بیٹھے ہیں ان کی میجورٹی, اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی اور نواز شریف کی وفادار ہیں. ان میں 75% جو ہے بے وفا لوگ ہیں, 75% بے وفا لوگ ہیں جن کے ابھی تک پوسٹر کل لگا کے ہم یہاں پہ لگا دیں گے آ کے. ہوں وفادار ہوئے ہو تو پتہ نہیں کنی دیر
वफादार रहना जे बात ना रही लाओ अब मैं तेन जानना हैगा पत्रिये मैं तेन जानना हैगा ये कितनी देर वफादार रहेंगे ये तारीख भी आपको बताती है और मुस्तकबिल भी आपको बताएगा बहुत बहुत शुक्रिया।